बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जति वन हसन सलवातु अलैहि व अलैहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअतिन min साअतिल تدرس كنا وزقات وقت إلى يا رب محمد صلي على محمد وعلى محمد يا سيداتي أغيثيني يا مولاتي أغيثيني بحق أبو الفضل عباس علیہ السلام مل کے بواز بلند درود تلاوت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وأولادها المعصومين الطيبين الطاهرين المظلومين المهديين ولعنة الله على القوم الظالمين المنافقين المتكبرين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون بلند الصلوات عاشقان رسول و عاشقان شوہر بطول و عاشقان فرزند رسول گدایان در بطول حبداران اہل بیت رسول صدات اور غیر صدات ابتدائی گفتگو میں سب سے پہلے دعا ہے کائنات کا عظیم عالم ہمارے علم اہل بیت میں عظیم اضافہ فرمائے تھوڑے نہیں کافی اب آپ تشریف فرمائے دعاوں پہ مل کے آمین کہنا اللہ ہمارے انکل جناب عزت مآب عباس صاحب کی صفحے عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے انہیں اس سے مزید بڑھ چڑھ کے ذکر امام مظلوم کربلا کروانے کی توفیق عطا فرمائے جتنے مومنین اس پاک مقدس مطہر ذکر میں جو نیک حاجات لے کے بیٹھے میرے اللہ اس پاک ذکر سے اٹھنے سے پہلے تمام کے نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے بہت بڑی دعا مل کے آمین کہنا میرے اللہ پوری دنیا میں جتنے مومن مومنات پریشان حال ہیں میرے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما جتنے بیمار ہیں میرے اللہ تجھے واسطہ امام علی زین العابدین کا انہیں شفا کلی عطا فرما بہت بڑی دعا بھی ہے ہم سب کا عقیدہ بھی ہے مل کے آمین کہنا میرے اللہ موت کی آخری ہچکی ہو زباں پر ورد علی جن ولی اللہ جاری فرما قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرما ہمارے بار میں آقا حجت دورہ ولی نصر مولا کے ظہور میں تجلیل فرما دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کا لیں مل کے بواز بلند درود تلاوت فرمائیں اللہم صلی علی محمد علیہ محمد ایسے نہیں خیبر شکن کے ماننے والے ہیں تھکن شکن صلوات پڑھیں اجازت ذکر شروع کیا جائے پہلا جملہ ملتان کی دھرتی میں پڑھ کے آل محمد کے نوکروں کے چہرے پڑھوں گا پہلے جملے کی سماعت ہی آپ کی مجھے بتائے گی کہ میرے جملے نے کہاں کیا اثر کیا ہے یہی جملہ مجھے بتائے گا میں نے کیا پڑھنا ہے جناب نے کیا سننا ہے جو بندے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ان کے لیے پیغام پہلا اور آغاز گفتگو اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ ہم نے جن مقدس ہستیوں کو مانا ہے ان کی طہارت کا بل اسمبلی نے نہیں قرآن نے پاس کیا ہے سارے بولو مل کے بولو دونوں ہاتھ اونچے حیدری ماشاءاللہ بڑا اچھا استقبال کیا مولا آپ کی معرفت میں اور اضافہ فرمائے جس بندے کا ہاتھ ہونے کے باوجود نہیں نہ اٹھ سکا اس کے حوالے چند سطریں کرتا ہے نہ دوستوں نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے
70 बड़ी कीमती है, अगर मैं पहुंचा पाया यहाँ बंदों की जुबानों से नहीं, इस घर की दीवारों से भी अली की सदाएं बुलंद हो गई। जो अली के नौकर बैठे सर उठाना, मैंने आपकी ज्यादा आपको जहमत नहीं देनी। जो अली के नौकर बैठे हो ना दोस्तों ना किसी अजनबी से मिलता है, जो हौसला मुझे ना दे अली से मिलता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, इसका हाथ उठ गया है। क्या कहने, क्या खूबसूरत समात है आपकी। मौला उठे हुए हाथों को सलामत रखे। चले अगली 2 सत्रें भी आपको हदिया कर देता हूँ। ना दोस्तों ना किसी अजनबी से मिलता है, जो हौसला मुझे ना दे अली से मिलता है। मैं जानता हूँ शही मौत की हकीकत है, अली का चाहने वाला अली से मिलता है। जी आप सलामत रहे, बड़ा अच्छा आप समात फरमा रहे हैं। चले आपकी मार्फत को देखते हुए, समात को देखते हुए अगला जुमला हदिया कर। बंदों का बनाया हुआ अल्लाह भी ठीक नहीं होता। जियो सलामत रहो। क्या कहने इन उठे हुए हाथों के, इन उठे हुए हाथों को बाद ज़हूर इमाम ज़मा की नलैन पे लगने के काबिल बनाए। जो हाथ बजाए अहले बैत सुन के बुलंद हो रहे, मुल्तान की धरती है। मौला उठे हुए हाथों को गाजी के रोजे पे लगने के काबिल बनाए, हुसैन इब्ने अली के नूरी महल पे लगने के काबिल बनाए। क्या खूबसूरत समात है। मैंने पहला जुमला पढ़ा, बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया। अगला जुमला भी आपको हदिया कर देता हूँ। बंदों का बनाया हुआ अल्लाह भी ठीक नहीं होता, बंदों का बनाया हुआ नबी भी ठीक नहीं होता, बंदों का बनाया हुआ दीन भी ठीक नहीं होता, तो फिर यकीनन बंदों का बनाया हुआ इमाम भी ठीक नहीं होगा। तबीयत लगी है जनाब। चले मैं और आसान कर देता हूँ। अल्लाह का काम है दीन बनाना, नबी का काम है दीन पहुंचाना। मैंने जुमला पहुंचाना है, आपके चेहरे पढ़ने हैं। इमाम का काम है दीन बचाना। जो बंदा अभी भी नहीं बोल सका, अल्लाह दीन बनाता है, नबी दीन पहुंचाता है, इमाम दीन बचाता है। जुमला नहीं, फजाइल का पहाड़ है। अगर मुल्तान की धरती में पहुंचा पाया, इमाम दीन बचाता है। फिर ऐसा बचाया अली और अली की औलाद ने अल्लाह का दीन। अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल कर दी, मैं भी अली की वलायत के बगैर दीन मुकम्मल ही नहीं करूंगा। मैंने मौज़ू गुफ्तगू के मुल्ला की किताब की रवायत नहीं, बल्कि कुरान की आयत रखी। चले मैं और जुमला आसान कर देता हूँ। अक्सर जो बंदे मुझे सुनने के आदी बैठे, मैं कहता हूँ जिन बंदों के घर की छत पे अलमे अब्बास है वो बंदे चुप कर जाएं। जिन बंदों के जमीर की छत के ऊपर गाजी का अलम लहरा रहा है, वो बंदा जुमला सुन के चुप रह नहीं सकता। और आसान कर देता हूँ। आदम ने अल्लाह के दीन को पहुंचाने के लिए मेहनत की, अल्लाह ने सफीउल्लाह बना दिया। जिंदाबाद है, वो हाथ से उठ गया है। क्या खूबसूरत समात है आपकी। बड़ा कीमती जुमला आगाज़ गुफ्तगू में हदिया करने लगा हूँ। मुल्तान की धरती है जहाँ लफ्जों की कीमत मिलती है, लफ्जों की तशरीह करने की जरूरत नहीं। अल्लाह के नबी आदम ने अल्लाह के दीन के लिए मेहनत की, अल्लाह ने सफीउल्लाह बना दिया। नूह ने मेहनत की, अल्लाह ने नजीउल्लाह बना दिया। इब्राहीम ने मेहनत की, अल्लाह ने खलीलुल्लाह बना दिया। जब बंदा अभी चुप बैठा है, मूसा ने मेहनत की, अल्लाह ने कलीमुल्लाह बना दिया। ईसा ने मेहनत की, अल्लाह ने रूहुल्लाह बना दिया। अल्लाह जाने अली ने अल्लाह के दीन के लिए कितनी मेहनत की, अल्लाह ने अली को वलीउल्लाह बना दिया। मौला उठे हुए हाथों में सलामत। माशाअल्लाह। अच्छा, 2 मंजर मुल्तान वालों फैसलाबाद से आके मैंने मुल्तान में जो पढ़ने हैं, तारीख के आईने मैंने जो
دو منظر میں نے دیکھے تاریخ میں مجھے باقر شاہ جی پھر اس جیسا منظر نظر ہی نہیں آیا. میں نے وہ دو منظر پڑھنے یوں مودت علی کی رونق بھائی جان بندوں کے چہروں پہ نظر آ جائے کہ جملے نے کہاں کیا اثر کیا ہے. کون سے ہیں وہ دو منظر؟ ایک جب اللہ علی کو اپنے گھر لایا, میں ممبر میں سلامی پیش کروں ہوں آپ کی سماعت کو. دوسرا جب نبی نے علی کو مولا بنایا. پہلا منظر میں نے طریق سے پڑھنا ہے, پڑھو جی. علی کی امائی اللہ کے گھر کے قریب. یہ باتیں میری قوم کے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے. مولا بیٹا آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے, مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے, آپ کو شر شیطان شر انسان سے محفوظ فرمائے. علی کی اماں اللہ کے گھر کے قریب آئی, سر اٹھائیے گا, بلا تشبیہ کعبے کی دیوار پھٹی. علی کی اماں اندر داخل ہو, دیوار پھر سے جڑ گئی. میں نے باندھے ہاتھ سے, میں نے کہا میرے اللہ مہمان نوازی کے ڈھنگ تو نے نہیں سکھائے تو کس نے سکھائے؟ جیو سلامت رہو. میرے اللہ مہمان نوازی کے سلیقے تو نے ہی تو ہمیں اپنے نبی کے ذریعے سمجھائے, ہمیں سکھائے. اگر علی کی اماں کو اپنے گھر بلانا تھا, علی کو اپنے گھر لانا تھا, دروازے کے ذریعے بلاتا. جو مجلس والے اس گھر میں دروازے کے ذریعے آئے نا, میں انہیں جملہ پہنچانے لگا ہوں. جملہ اور آسان کرتے تو بندے نہیں, بندوں کی رگوں میں ولایت علی خون پن کے توڑ رہی ہو. بندے چپ رہ نہیں سکتے, جو لسان اللہ کو اپنا پیر ماننے ہیں زبانیں چپ رکھ نہیں سکتے. میں نے کہا میرے اللہ اگر علی کی اماں کو بلانا تھا, علی کو اپنے گھر لانا تھا, دروازے کے ذریعے بلانا. حالانکہ تیرے گھر کے دروازے کے تالے کی چابی بھی انہی کے گھر پڑی ہے. سارے مل کے ایک نعرہ, مل کے سارے. میرے اللہ اگر علی کی اماں کو لانا تھا تو دروازے کے ذریعے لاتا, حالانکہ تیرے گھر کے دروازے کے تالے کی چابی بھی تیرے اپنے گھر پڑی تھی, انہی کے گھر پڑی تھی, انہی کے گھر پڑی تھی. جب بندہ حیران ہو کے میری طرف دیکھ رہا ہے, میں نے جب اللہ سے اتنے جملے کہے, آواز پروردگار آئی, موسم تجھے نہیں پتا اگر علی کی اماں میرے گھر کے دروازے کے ذریعے آتی قیامت تک کے لیے علی کا من کر کہتا اپنی مرضی سے آئی ہے, اپنی مرضی سے آئی ہے, اپنی مرضی سے آئی ہے. میں علی کی اماں کو اپنے گھر لا کے دیوار کو کھلوا کے دنیا کو بتا رہا ہوں, عقیدے درست کرو. علی کی اماں اپنی مرضی سے نہیں, اللہ کی مرضی سے آئی ہے. موضوع گفتگو کی طرف چلیں گے. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے, بے شک تمہارا اللہ ولی, رسول ولی, ملا کی کتاب کی روایت نہیں قرآن کی آیت ہے. اللہ ولی, رسول ولی, اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. زندہ باد. میں ممبر پہ سلامی پیش کر رہا ہوں مبین بھائی اساد کو, جو بندہ اس آیت کا ترجمہ سن کے ہاتھ اٹھا بیٹھا ہے. جب میں نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر پڑھی, مختلف ترجمے پڑھے, ڈھونڈتے جب میں نے دیکھا قرآن کی یہ آیہ ولایت کے ترجمے اور تفسیر جب میں نے پڑھی تو میں نے دیکھا کہ برادران اہل سنت میں بھی اپنی اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے, تیسرا حالت رکوع میں زکات دینے والا ابو طالب کا شریف بیٹا علی ولی ہے. جو ماں کی گود سے مجلسوں میں آنے والے بیٹھے ہیں, زندہ و سلامت رہے, مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جی قرآن میں کتنے ولی, کون کون سے بولو, شاباش. اللہ ولی, رسول ولی اور علی ولی. میں نے باندھے ہاتھ, میں نے کہا اے علی کا خاموش ذاکر,
اے قرآن تو نے اس آیت میں اللہ کا نام لیا ہے، رسول کا نام لیا ہے، علی کی نشانی بتائی، نام نہیں لیا۔ جو معرفت والے یہاں بیٹھے ہیں، جو جملے سن کے بولنے والے بیٹھے ہیں، میں نے باندھے ہاتھ عرفان بھائی، میں نے کہا تو نے اللہ کا نام لے لیا، رسول کا نام لے لیا، علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ قرآن کی آواز آئی موسم، تجھے نہیں پتا علی میرا وہ راز ہے جسے میں پردوں میں رکھتا ہوں، تاکہ علی تک وہی پہنچے جس کے دل میں جستجو ولایت ہو۔ میں نے پھر باندھے ہاتھ، میں نے کہا اے قرآن تو نے پہلی نشانی بتائی ہے کہ وہ حالت رکوع میں تیسرا ولی زکات دیتا، کیا تیرے پاس کوئی اور بھی نشانی ہے؟ ملتان والوں پھر ملا کی کتاب کی روایت نے نہیں، بھائی جان قرآن کی آیت نے سر اٹھایا، سورۃ تغابن آیت نمبر 8، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس پر جو نبی کے ساتھ نور بن کے نازل ہوا ہے۔ جو بندہ نہیں بول سکا یا اس کا ہاتھ مجبور ہے یا وہ بندہ مغرور ہے، میں نے کہا اے قرآن تو نے کہا ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس پر جو نبی کے ساتھ نور بن کے نازل ہوا ہے۔ ملتان والوں قرآن کی سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 نے کم از کم یہ تو فیصلہ کر لیا، نور نازل ہوتا ہے، پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اے قرآن تو نے کہا ایمان اللہ پہ لاؤ، اس کے رسول پہ لاؤ، اس پہ لاؤ جو نبی کے ساتھ نور بن کے نازل ہوا ہے، بات تو پھر آیا ہے ولایت والی آ گئی، نام تو نے پھر نہیں لیا، تو نے پھر تیسرے کی نشانی بتائی ہے کہ وہ نبی کے ساتھ نور بن کے نازل ہوتا ہے۔ اب میں نے اگلی آیت پڑھنی، یوں بندوں کے چہرے پڑھنے، میں نے کہا تیرے پاس قرآن کوئی اور نشانی، پھر ملا کی کتاب کی روایت نہیں، قرآن کی آیت نے سر اٹھایا، اطیعوا اللہ رسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اس کی جو صاحبان امر ہے۔ میں نے کہا اے قرآن تو نشانیاں بتائی جا رہا ہے، علی کا نام نہیں لے رہا، ہر آیت میں تو وہی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، رسول کا ذکر کر رہا ہے، کیا تیرے پاس کوئی اور بھی نشانی ہے؟ پھر ملا کی کتاب کی روایت نہیں، بزرگوں دعا لینے کے لیے اگلی آیت پڑھ دیتا ہوں، پھر سورہ رات کی اگلی آیت نے بلا تشبیہ سر اٹھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ اے محمد یہ کافر تیری رسالت کو نہیں مان رہے، انہیں کہہ دے تیری رسالت کا ایک اللہ گواہ، ایک وہ گواہ جو کل کتاب کا عالم ہے۔ نہیں، جس بندے کا ہاتھ ابھی نہیں اٹھا، فضائل کا آخری جملہ میں نے کہا اے اللہ، اے قرآن تو نے ہر آیت میں اللہ کا نام قرآن لیا ہے، نبی کا نام لیا ہے، علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ 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 قرآن کی آواز موسم، تجھے نہیں پتا اللہ نے علی کو قرآن کی وہ پہیلی بنایا ہے جسے پوچھنے کا انعام جنت رکھا ہے۔ دنیا کو علی کی عظمت کا پتہ ہوتا تو پھر بیٹیاں علی کی شام کے بازار میں حکم ہو گیا ہے، مولا کی سواری تیار ہے۔ جسے پتہ ہے کہ کربلا کے جنگل میں مولا کی سواری نے حسین کا ساتھ کتنا دیا، وہ بندہ شرم کر کے نہیں روئے گا۔ شہادت کے دن ہیں، مولا سید الساجدین کے ایک جملہ صرف پڑھتے ہیں، میرے اس امام کی شہادت عجیب بھی ہے اور غریب بھی ہے۔ پہلے جملے پہ مصائب پہ اتنی اونچی آواز میں ہائے کرنا کہ میں زلجنہ کو بلوا لوں، زیادہ طویل نہ پڑھوں۔ اس امام کی شہادت ملتان والوں عجیب بھی ہے اور غریب بھی ہے۔ جس میں بستر پہ رونا نا عجیب اس لیے ساری زندگی خون روتا رہا، جس کی ابھی ہائے نہیں نکلی اس کے لیے احسان کرتا ہوں، غریب اس لیے سگا بھائی سجاد کڑیوں والے ہاتھوں پہ بہن کا جنازہ رکھ کے لوگوں سے پوچھ رہا تھا یہاں غریبوں کا قبرستان کہاں ہے۔ عزیزانو جب شام سے واپس آئے نا مولا سجاد کربلا میں آگے
سجاد کی آواز آئی اکبر برچھی کھانا آسان مصائب گھر یہ گھر ہے ملتان کی دھرتی ہے مصائب سننے والے ہو اصغر گردن پہ تیر چلوانا آسان بابا حسین 13 ضربوں سے شہید ہونا آسان قبروں میں زلزلہ آیا آواز سجاد پھر مشکل گیا ہے تڑپا حسین کا بیٹا رو کے کہتا ہے اکبر برچی کھانا آسان ہے قاسم گھوڑوں کے سنپوں تلے پامال ہونا آسان ہے اصغر گردن میں تیر کھانا آسان ہے پاپا 13 ضربوں سے شہید ہونا آسان ہے سب کی آوازیں پھر مشکل گیا ہے سجاد کی آوازیں علی جیسی علی کی بیٹی کو لے کے شرابیوں کے پداروں سے گزرنا مشکل لے آنا مولا کی شبیہ کو بس ایک جملہ پڑھتا ہوں جو بندہ بی بی کو پرسہ دینے کے لیے بیٹھا ہے عزاداروں کربلا کے جنگل میں بکھرے ہوئے لاشیں کہیں اکبر کا لاشا کہیں قاسم کا لاشا حسین نے بکھرے ہوئے لاشیں دے کے آواز دے کے فرماتے ہیں مجھے سوار کون کروائے گا کہاں گئے میرے شیر زلجنا کا ایک جملہ صرف پڑھتا ہوں کہاں گئے میرے شیر جو مجھے سوار کرواتے تھے عزاداروں کربلا کے جنگل میں تمہارا پتھر کا جگر نہیں تو مصیبت کا جملہ پڑھوں جو پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں لے آنا اس جملے پہ مولا کی زلجنا کو شک لخت خیمے کا پردہ اٹھا حسین نے کہا مجھے سوار کون کروائے گا ایک کالے برکھے والی بی بی حسین کے زلجنا کے قریب آئی رو کے کہتی آ حسین تجھے میں سوار کرواتی ہوں حسین کی آواز آئی اتنے مشکل وقت میں کون ہے جو مجھے سوار کروانے آئی ہے جو علمہ والے قبرید بیٹھے ہو بی بی کی آواز آئی او میں عباس کی بہن ہو کل رات غازی میرے خیمے میں آیا تھا ساتھ سلجنا بھی لے کے آیا تھا کبھی زین کو رکھتا تھا کبھی اتارتا تھا بہنوں نے پوچھا اے عباس بہنوں کو کیوں بتا رہا ہے سلجنا کیسے تیار کرتے ہیں آواز آئی بہنا کل میرے مولا نے اکیلے رہ جانا ہے تو عباس بن کے حسین کو تیار کروا کے حسین کو سوار کروانا ایک جملے کی اجازت دینا عزاداروں کربلا کے جنگل میں جب حسین زین سے زمین پہ آیا آوازیں بلند کرنا 53 منٹ حسین نہ زین پہ تھا نہ حسین زمین پہ تھا عزاداروں کتابیں کہتی ہے سلجنا نے آواز دے کہ مولا میری غلطی سے گرا ہے یا اپنی مرضی سے گرا ہے حسین کی آواز ہے نہ تیری غلطی سے گرا نہ اپنی مرضی سے گرا امت نے اجر دیا حسین گر گیا جسے ابھی رونا نہیں آیا عزادار سلجنا کی آواز آئی آ مولا میری پشت میں سوار ہو میں تجھے نانے کی قبر پہ لے کے چلا جاؤں امام حسین کی آواز آئی وہ کھڑا میرا نانا ادھر سلجنا کی آواز آئی حسین آ مولا میری پشت پہ سوار ہو میں تجھے ماں کی قبر پہ لے جاؤں اتنے جملے کہنے تھے فرمایا وہ کھڑی ہے میری اماں عزادار جب سب کا کہہ دیا تو جیسے ہی اتنے جملے سنے حسین کی آواز آئی اگر ہو سکے ایک بار مجھے پشت پہ سوار کر اور مجھے اکبر کے لاشے پہ لے